بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم جزاک اللہ دروداں دے تحفے سلاماں دے تحفے قبول آقا کر لو غلاماں دے تحفے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک بار درود پڑھ لیں جی چودھری اشرف جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین بقائے ثقافت مائع تعلیم ہیں یہ بھی آپ کی تعلیم اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں چودھری صاحب آ جائیں چودھری شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑا نام ہے پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے بڑا کام ہے ان کا اور صاحبان کا میں کہتا ہوں ہمیشہ ایک سایہ بن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ کی تعلیم میں چودھری شاہد صاحب آج کی شام سلیم مرزا کے نام اس پہ ہم سلیم مرزا کے حوالے سے بات کریں گے ان کو جو ہم جانتے ہیں وہ بات کریں گے لیکن جو ان کو اچھا نشائی صاحب آپ آگے میں نعت پڑھیں نعت کے لیے جسے کہا ہوا تھا وہ کہیں لیٹ ہو گئے تو میں نے کہا نعت جو درود ہے سب سے افضل وہ پڑھ لیتے ہیں کسی نعت کو سن لیتے ہیں جی نشائی صاحب رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی
پھر تیری ذات منزل پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منزل پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک شام سلیم مرزا کے نام، اس پہ کافی باتیں ہوں گی، کچھ شاعر کلام پڑھیں گے، اپنا کلام پڑھیں گے، کچھ نے سلیم مرزا کے حوالے سے تیاری کی ہوگی۔ تو حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ادریس ناصر افسر کہتے ہیں کہ اس قابل ہیں کہ سب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں۔ چودھری طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سرپرست صاحبان کے، بلال بھاٹ صاحب ہیں، مینیجر ہیں بینک کے، آغا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کبھی اسٹیج پہ تھے، کوئی پیچھے شراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وائس چیئرمین، اپنے یعقوب انجم مغل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر صدر ہیں ہمارے۔ تو میں چاہوں گا کہ یعقوب صاحب اسٹیج پہ تھوڑی دیر آ جائیں۔ یعقوب صاحب آپ کی تعلیم میں، رانا عثمان صاحب آپ بھی آ جائیں۔ رانا عثمان صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، رانا عثمان بیٹھا ہوا ہے، سارے لکھتی جاری آپ کے نظر آتے مجھے ڈپٹی صاحب، سارے بندے جو ہیں نا یہ بڑے بندے ہیں۔ تو میرا شعر ہے کہ جتنے سارے لوگ نے تھے میتھوں پارے لوگ نے تھے، جتنے سارے لوگ نے تھے میتھوں پارے لوگ نے تھے، کتنے سونے لوگ پنجابی، کتنے پیارے لوگ نے تھے۔ سارے ہی بندے جو ہیں، سارے لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ مجھ سے ان کا احترام ہے دل سے۔ اور تقریب شروع کرتے ہیں، کچھ شعر میں سلیم مرزا کے نام اپنے یا صاحبان کے یا جو ہماری پہچان ہے اس حوالے سے۔ اسی بندے سارے رب دے ہیں، اسی بندے سارے رب دے ہیں، چاہن والے سب دے ہیں، مل کے چاہ چڑھ جاتے ہیں تب ملن بہانے لگتے ہیں، سانو مل کے چاہ چڑھ جاتے ہیں تب ملن بہانے لگتے ہیں، سانو پیار دی گل سنا پائیا، سانو پیار دی گل سنا پائیا، نفرت پاسے لگتے ہیں، اسی کلے چنگے لگتے نہیں، اسی کلے چنگے لگتے نہیں، اسی تیرے نال ہی پھبدے ہیں، دل دھرتی یار عتیق آوے، اسی طالب تیرے پھبدے ہیں۔ تو صاحبان ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ صاحبان کے پلیٹ فارم سے مشاعرے، ادبی تقریبات، موسیقی، قوالی نائٹ، غزل نائٹ، اور تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے پنجاب جاٹ میلہ، جو بھی پنجاب کلچر ڈے آتا ہے اس حوالے سے تقریبات الحمدللہ ہماری اس مہینے میں ہماری 30ویں تقریب ہے، چلتی رہتی ہے۔ اور ان ہر تقریب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے رویوں میں بہتری آئے۔ ہم نہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں نہ کوئی خرید رہے ہیں، نہ ہماری کوئی فنڈنگ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم نے یہ بنایا ہو کہ لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذہنی طور پہ غریب ہیں، معاشی غریب نہیں ہے، ہمارے ذہنی غربت ہے، اور وہ غربت تبھی دور ہوگی جب فنون دفاع ہوگی، موسیقی ہوگی، مصوری ہوگی، جب ادب پروگرام کرے گی، جب ہماری آرٹ اکیڈمیاں آباد ہوں گی، سینما سستا ہوگا، اچھی فلمیں بنے گی، تو معاشرے میں امن، معاشرے میں لوگوں کے رویوں میں بہتری تبھی آئے گی۔ تو تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا کہ صوفیہ کے کلام یہ بھی سنیں۔ ہمارے دوست ہیں خرم پٹا صاحب، یہ بارشاہ کے مزار سے 24 سالوں سے جا رہے ہیں، 25 سال ہو گئے ہیں، تو یہ ہمیں بارشاہ کلام سنائیں تھوڑا سا۔
और मोटा सा ਹੀਰ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੀਰ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਦਰਦਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਰ ਘਾਲਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਈ ਅੱਧੇ ਗਧਾ ਬਣਾਇਆ ਸੂਜਾ ਖੇੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਸੈਰ ਚੜਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਸੰਦੀ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਮਰਾ ਬਾਜੋ ਕਰੇ ਕੌਣ ਰਮਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ अभी मैं साजिद शाह साहब तशरीफ लाए हैं ये भी गुजरा वाला के अदबी और इल्मी है उसका बड़ा नाम है तो हम इनके खुश आमदीद कहते हैं बड़े दिनों के बाद इनका दीदार हुआ है और मैं शुक्रिया अदा करूँगा सलीम मिर्जा साहब का कि ये आज मिलने का सबब बने हैं ये मेरे उन करीबी दोस्तों में से हैं कि जब लॉकडाउन में मिलने में पाबंदी लगी थी गवर्नमेंट ने सस्ती तब भी मुझे मिलने आते थे लेकिन आज पता नहीं क्या वजह हुई है कि साल हो गया है आज मुलाकात हो रही है इनके लिए तालियां सूफिया कलाम अभी सुना है तो मैं चाहूँगा डॉक्टर जाद बेग साहब भी हमें चंद शेर सुनाए डॉक्टर जाद बेग साहब आ जाए डॉक्टर जाद बेग साहब एक बड़े फनकार हैं डायरेक्टर हैं पंजाबी के हवाले से इनका अंदाज आपको पसंद आएगा मैं ड्रामा कीता लाहौर कहे शाह हुसैन और ये चंद लाइना थोड़ी नजर मंजूम ड्रामा मैं क्योंकि मौलवी का वो करैक्टर कर रहा था शाही मौलवी का शाह हुसैन का मेरा टाकरा हो जाता है शाह हुसैन के हाथ में 24 घंटे बोतल होती शराब वाली लोग समझते हैं कोई शराब पीते हैं कहता नहीं होनी चीज हूँ मौलवी साहब को जो का टाकरा हो जाता पैरी घुंघरू हाथ में बोतल गल में बाणा और तो आखे मैं है उसदा एक फकीर न मारा क्या साहब कह रहे एला फर्द पी ते 10 दारू है या फुला का रस दूध शरबत कावा सिक्का चार ते पानी हर एक कुट विच बदली जावे नवी नवी कहानी तेरा सब कीता साडे उतो लगदा जावे तेरे उत्ते फतवा लावां ऐ भी दिल ना चावे पर मेरा मनसब मैनू इस लई करदा है मजबूर कुछ ना कुछ समझावा तेनू ए मैं करा करूं ए जो कुछ तू करदा फिरदा है साडे दीन च नहीं पर जो तेरे हथों पीता वो दारू पीन च नहीं वो दारू पीन च नहीं शाह साहब असल हकीकत तोड़ी अपने खेचल तो ना कीती आलम फाजल हो के देता ओ नजर बीती जेड़ी मैं भी मस्ती बिठा तू मैं ना पीती रब ते ओदे नबी दी शरा खुद फकरे मौलाना फकर न मन्ने दुनियादारी मैंने ना समझाना फकर न मन्ने मनसब सारे तरक करे इस जग नू इनू समझण के लिए पैंदरी मारना मन दे ठग नू मस्तक दिना दे पई फकीरी पाक दिना दे चंगे प्रेम दी सुई सुख दे धागे पेवंड लगे सब संगे कहे हुसैन फकीर साईदा इश्क नहीं मिलता मांगे इश्क नहीं मिलता माशाल्लाह डॉक्टर साहब के पढ़ने का अंदाज भी कमाल है तो तकरीब को आगे बढ़ाते हैं मैं चाहूँगा कि मैं साजिद शाह साहब स्टेज पे आए और साहिबान के हवाले से कुछ बात करें और सलीम मिर्जा साहब के हवाले से भी बात करें क्योंकि मैं साजिद साहब जो है ना ये साहिबान के पुराने साथियों में से हैं और इस दरख्त को याबियारी में इनका बड़ा किरदार है और सलीम साहब के साथ इनकी बड़ी मुहब्बतें हैं आपकी तालियों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया वाजा साहब
اچھی بات یہی ہے کہ آپ دوستوں کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوں، اور مصروفیت جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا، تو جب کام مشکل ہوتے ہیں، ان کے کاروباری شعبے سے تعلق ہے، تو پھر دوڑ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، تو آج کل وہی دوڑ جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے۔ بہرحال سر گزارش یہ ہے کہ ایک شعر ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ قاسمی صاحب کا شعر ہے، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی فنکار کو بر وقت پہچان لیں، اور نہ صرف پہچان لیں، اس کی قدر بھی کریں۔ یہ ہمیشہ سے صاحبان کا پورا امتیاز رہا ہے کہ گوجرانوالہ کے اندر ادبی حوالوں سے بہت سارے ایسے دوست، بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کے اندر ایک انجمن تھے، ان کو متعارف بھی کروایا اور ان کی قدر بھی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ صاحبان کی پوری ٹیم عتیق انور راجہ صاحب کی قیادت میں پوری طرح سے شکریہ کی مستحق ہے۔ ہم گوجرانوالہ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ جہاں تک بات ہے مرزا سلیم کی، تو سلیم مرزا پہ بات کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے، کافی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں صرف 2 گزارشات عرض کروں گا، ایک چھوٹا سا تعارف ہے ان کا، لیکن اس سے پہلے ان کی فیملی، اچھا فنکار، بلکہ کہنا چاہیے کامیاب فنکار۔ فنکار میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ جو ہے یہ اصل میں ترجمہ ہے انگریزی کے لفظ کا، تو یہی مناسب ہے۔ ہمارے ہاں بے شک یہ لفظ جو ہے یہ بڑا اچھا مستعمل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھر پہ نظر نہ ڈالی جائے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ خوش قسمتی تھی سب سے پہلے ان کی اہلیہ کی کہ سلیم مرزا ایک مؤدب بچے تھے اپنی والدہ کے، اور عمر بھر سپریم کورٹ موجود تھی ان کے کان کھینچنے کے لیے، تو ربیہ بھابھی کو کوئی مشکل نہیں ہوئی، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی جس طرح سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور جو بچوں کی یہ پرورش کر رہے ہیں، ان کے بچے، میں سمجھتا ہوں یہ فنکار گھرانہ ہے، یہ ادب کا گھرانہ ہے، یہ ایسا گھرانہ ہے جس میں ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے شعبے کے اندر بہت ہی اعلیٰ جگہوں پہ جائیں، جو ان کی تربیت ہو رہی ہے، جو ان کی صلاحیتیں ہیں۔ سلیم مرزا کا مختصر سا تعارف سر، صرف اتنا، آپ سب دوست ان کو پڑھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، میں صرف 2 احباب کے حوالے سے تعارف کروا دیتا ہوں کہ اسلام آباد سے بس پہ بیٹھتے ہیں اور کاموں کی اتر کر گلیوں میں سلیم مرزا کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سلیم مرزا رہتا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ یہ ممتاز مفتی ہے، ایک تعارف۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ عطاء الحق قاسمی صاحب ان سے بڑے ناراض ہیں اور ان سے لڑائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی ختم ہو رہی ہے، تم نہ خود کتاب چھاپتے ہو، نہ مجھے دیتے ہو کہ میں چھپوا۔ اور آخری بات میری طرف سے سر وہ یہ ہے، آپ سب دوست میرے سمیت ہم سلیم مرزا کو پڑھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی تحریریں بہت نوکدار ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے میں ربیہ آبا کی بات کر دوں باقی کی کہ ان کی تحریریں مجھے بڑی پسند ہیں، وہ بھی بڑی شاندار رائٹر ہیں، لیکن ان کی تحریریں جو ہیں وہ خاندانوں کی، گھرانوں کی، اور چونکہ میرا فیملی کاؤنسلنگ کا سلسلہ ہے تو اس لحاظ سے میرے سامنے بہت ساری ایسے چیزیں آتی ہیں جو وہ لکھتی ہیں، اور اس کو برداشت کرنا بھی اس معاشرے کے لیے آسان نہیں ہے۔ ان کی تحریریں انڈیا میں زیادہ خوشی سے چھاپی جاتی ہیں، ہمارے بڑے سارے ادارے معذور کر لیتے ہیں، یہ اندازہ کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا سلیم مرزا صاحب کی،
उनकी मोहब्बत भी अपनी बीवी के साथ ऐसी है कि गुज़िश्ता साल जब उनका एक ऑपरेशन हुआ तो सलीम मिर्ज़ा को मैंने एक और रंग में देखा, जब वो मेरे गले लग के धाड़े मार कर रो रहे थे। तो ये इनकी मोहब्बत थी। आखिरी बात, सलीम मिर्ज़ा को आप मैं सब पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि सलीम मिर्ज़ा की तहरीरें नोकदार होती हैं। वजह यह है कि सलीम मिर्ज़ा झूठ नहीं बोलता, और मुझे और आपको ये तहरीरें बड़ी मुनफरद लगती हैं क्योंकि हम सच नहीं बोलते। जी, हाफिज इरफान साहब तशरीफ लाए हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। साजिद शाह साहब ने 2-3 बार कहा नोकदार तहरीरें। मेरा ख्याल है जो लखारी होता है, जो राइटर होता है, अगर उसकी तहरीर में नोक ना हो तो वो किसी को ललकारे ना तो फिर वो दरबारी हो जाता है। और बदकिस्मती से जो दरबारी हैं उनका आज वैसे मुकाम है, जिस तरह उन्होंने कहा कि इनकी किताबें इंडिया में छप रही हैं, अगर ये दरबारी होता तो इनकी यहाँ छप रही और बड़े पैमाने पर छपती और ये कई मुल्कों की सैर कर चुके होते। तो काफी साहब बड़ा नाम है, लेकिन नोकदार होना या वक्त के फिरौनों को या बादशाहों को ललकारना ये बड़े हौसले की बात है। और ललकारने वाले हमेशा जो होते हैं वो फकीर रह जाते हैं, उनके हिस्से में वक्त उनको उनकी जानिब पर याद किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में ये शाम आई है कि हम इनको आज यहाँ पे इनसे बात भी करेंगे, इनको सराहेंगे भी और इनके साथ शाम भी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि आला सुहेल साहब तशरीफ लाएँ और वो सलीम मिर्ज़ा के साथ उनका बड़ा याराना है, एक बड़ी दोस्ती है। और मैं इससे पहले आला साहब के बारे में बात करूँ, पिछले साल साजिद शाह साहब मेरा तारुफ हुआ से, तो कहते हैं मुझे हैरत है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि हम दोनों ही जो है ना वो आवारा हैं, और आवारगी में कभी मुलाकात हो तो फिर ही होना। आप अपने तालियों में आला सुहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया जनाब। दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए जिंदगी में आज वो दिन आ गया। बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी आरज़ू थी, बड़ा अरमान था कि मेरे दोस्त सलीम मिर्ज़ा को उसके शायान शान इस शहर में वेलकम किया जाए। और ये क्रेडिट दे गए हैं अदरीस नाज साहब। आपकी समात की गुजारिश है, मेरी भी समात की जाए। हुजूर सियादत आपकी है। अदरीस नाज के लिए भी तालियां। और आप आगे ऊपर साहब, ऐसे नहीं होता। मैं आपको सुनाने आया, नहीं तो मैं सुना दूंगा फिर। बात आती है सलीम मिर्ज़ा साहब की। हम शाम को इकट्ठे बैठते हैं और शाम को बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है मेरा खाना। लेकिन मेरा खाना किसी जगह का नाम नहीं है, ये एक कैफियत का नाम है। जब आपके हम ख्याल और हम आपकी सोच, आपके फहम, आपके अदराक को जानने वाले जब जहां भी बैठेंगे वो जगह मेरा खाना बन जाए। वहां फिक्र नहीं होगा, वहां हस्ती नहीं होगी, वहां खुद परस्ती नहीं होगी। मस्तियां ने होश कर बढ़ के होशियार है। तो मैं और मेरा भाई जब हम शाम को बैठते हैं तो हम दुनिया जहान के फलसफों की, अदब की, लोगों की, रवैयों की, मुआशियात से लेके सियासियात और सियासियात से लेके अखलाकियात और नफ्सियात, पता नहीं क्या क्या हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे अहम बात होती है वो यही होती है कि हम कुछ करना चाहते थे और ये जो अंदाज़े ज़िंदगी है, ये जो हमने अपनाया है, ये बाखुदा हमारी चॉइस है। इसमें तकदीर वगैरह का कोई रोल नहीं। हम बाय चॉइस ऐसे बने कि लोग फॉलो करें। और इससे बड़ा क्या साबित हो सकता है? मेरे दोस्त सलीम मिर्ज़ा, क्या सारा शहर आपको यहाँ एट्रीब्यूट पेश करने के लिए हाजिर हुआ। और साहिबान और राजा साहब और स्पेशली नाज साहब, आपने जनाब ये बहुत बड़ा एक हमें एहसास दिया है। ये बेसिकली जिसम ही दो हैं, रूह एक ही है।
मैं भी ये समझ रहा हूँ कि सलीम मिर्ज़ा कहीं आगा सुहेल भी बैठा हुआ है। और जैसा कि शाद साहब ने बहुत अच्छा फरमाया कि ज़िंदगी में ही, वो अहमद कासमी का शेर पढ़ा है मुझे कि ये अलग बात के सनसनी करते रहे अहले वतन, मगर दफनाएंगे बड़े एजाज के साथ। तो ये सनसनी ना तो हमारे साथ हुई है ना हम होने देंगे। हम भी आगे से पत्थर और बट्टे मारते हैं, ये लोगों को पता है, हम रेजिस्ट करने वाले लोग हैं, हम बोलने वाले लोग हैं, हम लिखने वाले लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक इस शहर में और इस स्पेशली गुजरांवाला की चलो बात करते हैं, मेरा एक सबसे पुराना दोस्त यहाँ बैठा हुआ, मेरा ख्याल है हमारी उम्रें रिवील हो जाएगी, 45 साल पुराना दोस्त है यशनु, और आज भी 45 का ही लग रहा है। ये जनाब ये जो बकाया सकाफत चला रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस शहर में हम रिवाइवलिस्ट हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो आपका अदब है, आपकी शायरी है, आपका म्यूजिक है, ये मुआशरे में एक हुस्न पैदा करता है, मुआशरे को लिवेबल करता है। और आप ये हमारा बूस्टर है, ये हमें एनर्जाइज करता है, एनर्जाइजर है हमारा। तो ये जो बूस्टिंग है, ये जो चार्जिंग है, हमें तो ऐसी महफिल से मिलती है। और आप ऐसी महफिलें सजाते रहें, हम आते रहें, हम सजाते रहें, आप आते रहें, और इसी तरह जिंदगी का और ये जीवन का हमारा सफर पूरा हो जाना है। मुझे इससे अलावा और कुछ नहीं कहना। सलीम मिर्ज़ा, वी ऑल सैल्यूट। थैंक यू। ये कहते मैं पुराना दोस्त था, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ लेकिन ऐसा मजा नहीं बचा यार, नहीं आया, नहीं है, मोटिवेट नहीं है। चलो मर्जी रही जी। मैं चाहूँगा कि हाफिज इरफान साहब 2 मिनट आना, वो भी 2 गल्लां कर। हाफिज इरफान साहब सर 2 मिनट तुसीं जाओ। हाफिज इरफान साहब की मैनेजर में बहन के और बड़े प्यारे बड़े मिठे दोस्त हमारे। अस्सलाम वालेकुम मेहमान गिरामी, बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत शाम में मुझे मदऊ किया। साहिब शाम से मेरी वैसे तो तहारीर इनकी मैंने कुछ सादे शाह साहब की वॉल पे और मिस रबिया शायद इनके साथ ही, तो इस हवाले से तदारुफ है। और मेरे लिए हमेशा ही ये बाइस इज़्ज़त रहा है कि अदरीस नासब जब मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में रायसा पढ़ता था तो इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। उस वक़्त कुछ लिखारी साथियों के साथ हमारी एक शाम में मेहमान ख़ुसूसी बने। उस वक़्त मैंने एक तहरीर पढ़ी थी कि दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं, एक वो जिनकी रूह जो है वो इनके जिस्म के ताबे होती है और वो डूबने से भी नहीं मिलते, और दूसरे वो जिनका जिस्म जो है वो उनकी रूह के ताबे होता है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती का बायस है कि मुझे आप जो स्टेज पे विराजमान हैं, जितने भी दोस्त हैं, अहले अदब हैं, अहले इल्म हैं, और यकीन जानिए ये स्टेज सिर्फ उन्हीं लोगों का मुस्तहिक है जिनको लोग जिनके पास इल्म है और अपना माफ़ी ज़मीर कहने की सलाहियत रखते हैं। मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इनकी हमेशा ये अपना जो है ना वो बड़ापन रखते हैं और मुझे इज़्ज़त देते हैं। मैं साहिब शाम को बड़ी इज़्ज़त के साथ इनके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह पाक इनकी दिन दुगनी इनकी जो तख्लीकी सलाहियत है अल्लाह इसको जो है ना वो 4 चांद लगाए और सलामत रही खुश रही है। हम आपको सुनने आए हैं और मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके लिए। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहिए। और मैं चाहूँगा कि कुछ खट्टी मीठी बातें, मैंने चंद दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आपने बात करनी है। क्या बात करनी है? मैंने कहा आपको सब जानते हैं। कहती है देख लेना फिर। मैंने कहा कि बड़ी बहनों को ये हक है कि वो 2 सुना भी सकती हैं, 2 लगा भी सकती हैं। तो आपकी तालीम में प्रोफेसर नाइला रियाज भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अयूब रिजवी साहब, सर मैं मादत हूँ कि मेरी आपसे पहले शनासाई नहीं है, आप स्टेज पे लिए। चलिए सर इनसे इजहार ख्याल करवा लें। चलिए बात करवा लेंगे। पहले तो मैं अदरीस नाज साहब का और अपने भाई अतीक राजा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वाक़ई ये आपको क्रेडिट जाता है। इस तरह की अदबी महफिलें जो हैं उनको सजाना चाहिए, हमें आना चाहिए।
ادب جو ہماری پرورش کرتا ہے یا جو ہماری تربیت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اب بات ہو جائے ذرا صاحب شام کی. سلیم مرزا صاحب سے میرا تعلق کوئی زیادہ پرانا نہیں. گن کے 2 ملاقاتیں اور 3 مضمون. ٹھیک ہے. ابھی تک میں نے پڑھے یا جانے، اس لیے میں ان کے اوپر غیر رسمی گفتگو بلکہ غیر پارلیمانی گفتگو اگر کروں تو معذرت چاہوں گی. چند دن پہلے میں نے آغا صاحب کی وال پر ان کا ایک مضمون دیکھا. مجھے یاد ہے کچھ کوئی ویگن میں سفر کا ذکر تھا اور سیٹوں کے گندے کرنے کا ذکر تھا. مجھے بہت مزہ آیا، بہت میں نے انجوائے کیا اور میں نے ساتھ ہی کچھ کمنٹس بھی دے دیے. 2 منٹ نہیں گزرے تو فرینڈ ریکویسٹ آ گئی. اچھا میں نے اگنور کیا. ٹھیک ہے میں نے اگنور کیا. اچھا ایک دن کالج جاتے ہوئے میں نے ایک رکشے کے پیچھے دیکھا، بڑی خوبصورت سی ان سے ملتی جلتی کوئی مجھے تصویر لگی یا نام لگا. کسی نے قلم جو تھا وہ منہ میں ایسے دبایا ہوا تھا. بڑی وہ جو ایک پرانی ڈائجسٹوں پہ رومانٹک سی تصویریں ہوتی تھیں نا، اس طرح کی تصویر تھی. رکشہ میرے آگے آگے جا رہا تھا. نام مجھے کچھ ان کے ساتھ ملتا جلتا لگا اور کسی اخبار کا ذکر تھا. میں بڑی متاثر ہوئی. اچھا سلیم مرزا صاحب تو شاید یہ ہیں. میں نے آ کر تو آغا صاحب کو میسج کر کے پوچھا کہ وہ تو مطلب میں کافی متاثر ہوتے ہوتے رہ ہی گئی، لیکن رہی صحیح کسر جو تھی آغا جی نے پوری کر دی. آغا جی نے کہا نہیں وہ نہیں ہے، وہ باہر نہیں پڑھتا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں انہیں ویسے دیکھنا چاہتی ہوں تو آپ ذرا مجھے بتائیں. انہوں نے جناب مجھے نہیں پتا سازش تھی کہ کیا تھا، انہوں نے جھٹ ایک تقریب کی تصویر مجھے بھیجی جس میں آپ کرو فر سے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی تصویر دیکھنے کے بعد میں نے آپ کی فرینڈ ریکویسٹ پہ ڈیلیٹ مار دی. اچھا جی میں نے اب یہ مطلب یہی بات نہیں تھی کہ میں کوئی بڑی حسن پرست ہوں یا میں کوئی ظاہر پرست ہوں، ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی. مجھے پتہ نہیں کہ یہ شکل کوئی ادیب نہیں کرتی. ٹھیک ہے. پھر ہماری ہوئی جی پہلی ملاقات. 8 گھنٹے میں مشاعرہ تھا. یہ اور آغا صاحب، اس سے پہلے آغا صاحب مجھے اس مشاعرے کے آغاز میں بہت ساری ٹچکریں کر چکے تھے. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک راز کی بات تھی کہ میں جوتا پہن کے شامت اعمال کو کمپیئرنگ کر رہی تھی اور یہ دونوں حضرات نے انتہائی دور بیٹھ کر بھی یہ چیز نوٹ کر لی جو کہ میں چاہتی تھی کہ کوئی نوٹ نہ کرے. اس لیے میں نے کہا یہ دونوں شخصیات بہت اونچی ہوئی چیزیں. مشاعرہ کرو اور یہ دونوں بھیج گئے. اب جی میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے تعارف کروایا. مجھے ان کی گفتگو سن کے جو کہ صرف میں کہہ سکتی ہوں ہارڈلی 3 منٹ پر مشتمل ہوگی. چند جملے انہوں نے پھینکے بڑی برجستگی کے ساتھ. بہت انجوائے کیا میں نے ان کی حاضر جوابی کو، ان کے مزاج کو، ان کے طنز کو. ان 4-5 جملوں میں میں واقعتاً متاثر ہو گئی. میں نے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی بات ہے ان. دوسری میں نے جب ان سے کہا، میں نے اب سوچا کہ نہیں بری بات ہے تعریف کرنی چاہیے. میں نے کہا آغا جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کر. مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں. انہوں نے بغیر کوئی لحاظ رکھے انہوں نے کہا آغا جی یہ خاتون وہ ہیں جنہوں نے پورے 2 ماہ میری فرینڈ ریکویسٹ رکھ کے بعد جو میرے منہ پہ پانی میری باری میری میں کس قدر شرمندہ جس کی کوئی حد نہیں. مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوئی. پھر میں نے 2-4 وضاحتیں دی جو ہم خواتین کا خاصہ ہے. نہیں جی ایچ سی ڈی اور جی سی ڈی ایس جی او سی. مگر جی دوسری ملاقات جو تھی وہ ای لائبریری میں ہوئی جب ایکچوئل میں نے ان کا تعارف سنا اور مجھے نہیں پتا تھا. ممتاز مفتی پر میں اپنا حق سمجھتی ہوں. میرا تھیسس اور سب سے پہلا میرا تھیسس ہے. بعد میں تو بڑا لکھا گیا ممتاز مفتی پر پہلا تھیسس میرا تھا. میرا ان سے بڑی دیر رابطہ رہا. ممتاز بیلا صاحب کے ساتھ بہت محبت. تو میں نے ان کا جب تعارف سنا اور مزاح کے ساتھ میرا تعلق بھی مطلب میں بیسیکلی میں نے بہت وقت بتا چکی ہوں کہ میرا شاعری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا.
یہ میں حادثاتی طور پر آئی. میں فکشن کا بندہ ہوں, مزاح, افسانہ, اب جو بھی مجھ سے پوچھنے میں اس پہ بات کر سکتی ہوں. پھر تنقید میں نے بہت دیر تک پڑھا, تو یہ چیزیں میرے اندر تھی. تو شاعری تو کہیں ایسے شوگر تماشے میں شروع ہو گئی. تو میں نے مطلب آپ کہہ لیں شفیق الرحمان سے شروع ہو کر اشفاق احمد, جو اشفاق صاحب ہیں ہمارے دوسرے جنٹلمین, الحمدللہ, بسم اللہ, اختر ممون کا صاحب ہے, ان سب کو بڑے ڈیٹیل سے پڑھ کر بعد میں پھر یوسفی. جب ان کا یوسفی صاحب کے حوالے سے تعریف کا میں نے جو جملہ سنا, تو میں نے گھر جاتے ہی سب سے پہلے ریاض صاحب کو یہ جملہ سنایا, کیونکہ وہ بھی یوسفی صاحب کے بہت بڑے فین ہیں. میرے گھر میں ان کی ساری بکس جو ہیں موجود ہیں. اور پھر جو دوسری ملاقات جس کا میں ذکر کر رہی ہوں, متاثر میں ہوئی, میں نے ان کو سنا, یہ بہت اچھا بولے, ان کی نظم بھی سنی. لیکن پھر وہی بات ہو گئی کہ زیادہ متاثر میں ربیہ سے ہو گئی, کیونکہ یہ تیارہ صاحب چول کھانے کے ساتھ میری گپ شپ ربیہ کے ساتھ ہو رہی. ہم نے چند منٹ گپ شپ کی, تو ربیہ تو مجھے بہت ہی اچھی لگی. ابھی اگرچہ میں نے ان کی تحریریں نہیں پڑھی, میں آنیسٹلی یہ بات کر رہی ہوں. پھر میں نے جب گھر آئی تو میں نے سوچا کہ اب کوئی ازالہ ہونا چاہیے, وہ فرینڈ ریکویسٹ والی بات کا. میں آنیسٹلی بتا رہی ہوں, میں نے آج تک کبھی کسی کو فرینڈ ریکویسٹ نہیں بھیجی. میں نے مرزا صاحب کو پہلی فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور ساتھ ان کو میسج کیا, آپ چاہیں تو بدلہ لے لیں اور چاہیں تو ایکسیپٹ کر لیں. انہوں نے کھلے دل والے ہیں جی, وسیع القلب ہیں, انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لی. تو یہ تو تھی جو میرا اور ان کا ایک تعارف. پھر میں نے جب ان کے پیج کو جوائن کیا, پھر میں نے ان کی تحریریں پڑھی. بہت خوبصورت, بہت ہی اعلیٰ پائے کا مزاح ہے. میرے خیال میں اگر میں مزاح کی جتنی اقسام ہیں وہ سب جو ہیں آگے سے, جس کو ہم بدلہ سنجی میں لے لیتے ہیں یا مذاقہ خیزی میں لے لیتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں جی طنز بھی ہے اس میں, ہر چیز جو ہے یا سچویشنل مزاح ہے, ہر چیز پائی جاتی ہے. اور یہ کسی موقع کو جانے نہیں دیتا. اتنے زبانی فکریں. پچھلے ہی دنوں میں اگر کسی نے لانگ مارچ کے حوالے سے ان کا اگر مضمون پڑھا ہے تو پی ٹی آئی والوں سے معذرت کے ساتھ, وہ جو عمران صاحب پہ آپ نے لکھا, اور اس پر میں وہاں تعریف کروں گی علامت نگاری کی. انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک بچے کی مثال دی. اب میں نہیں بتاتی کہ بچہ کیا کرتا تھا, وہ جس نے نہیں مضمون پڑھا وہ پڑھ لوں. تو علامت نگاری بھی کمال کی, یعنی کہہ بھی جاتے ہیں اور اعتراض بھی نہیں بنتا. کسی بھی علامت نگار کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کہہ دے, سمجھا دے, لیکن اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور یہ خوبی ان کی تحریر میں اور جو گفتگی بہت زیادہ جملے سے جملہ نکالنا جانتے ہیں, کیسے جو ہے وہ اس پہ گرپ رکھتے ہیں پورے مضمون کے اوپر. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, ہم خود لکھنے اگر بیٹھیں تو ہم بات کی رو میں بہتے ہوئے کہیں اور نکل جاتے ہیں, تو ہماری گرپ جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے اس چیز کے اوپر. وہ بھی نہیں, آپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ لافٹر دیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا امپیکٹ ہے جو میں نے ان کی شخصیت سے آغاز کیا. یہی وجہ تھی کہ جب مجھے عتیق بھائی نے میسج کیا اور میں نے دیکھا کہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے, تو آنیسٹلی میں اس کو اعزاز سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ شام منعقد کی گئی اور مجھے بولنے کا. بہت شکریہ آپ کے لیے. ڈھیروں دعائیں, اسی طرح لکھتے رہیے اور انشاءاللہ اب جب کبھی شام منائی جائے گی تو پوری طرح سے پڑھ کر آؤں گا. تھینک یو.